السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ سحری کا وقت کب سے کب تک رہتا ہے؟ کیا فجر کی اذان ہو رہی ہو تب بھی سحری کھا سکتے ہیں؟ ابو داؤد شریف کی حدیث میں تو یہ ہے کہ جب اذان ہو رہی ہو اور تمہارے ہاتھ میں کھانے کا برتن ہو یعنی سحری کھا رہے ہو تو اس برتن کو نہ رکھو بلکہ اپنی حاجت کو پوری کرو یعنی سحری کو پوری کرو۔ اور ایک صاحب کی ویڈیو کلپ بھیجی انہوں نے، وہ یہی روایت بیان کر رہے تھے ابو داؤد شریف کی، اور کہہ رہے تھے کہ تمہارے باپ کا دین ہے، تم لوگ تو فجر کی اذان سے پہلے ہی سحری بند کروا دیتے ہو اور اعلان کرتے ہو، اور اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ فجر کی اذان ہو رہی ہو اور آپ سحری کر رہے ہو تو پوری کرے، تو اس کی وضاحت بیان فرمائے۔ تو جواباً عرض یہ ہے کہ سحری کا وقت فجر تک اور صبح صادق تک رہتا ہے۔ جیسا ہی فجر کا وقت ہوا سحری کا وقت ختم، صبح صادق ہوئی سحری کا وقت ختم، اس کے بعد نہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں۔ اگر کوئی کھائے گا پیے گا تو اس کا روزہ شمار نہیں ہوگا، اس کو قضا کرنا لازم ہوگی، اس پر روزے کی قضا لازم ہوگی۔ دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل، کہ تم کھاتے رہو پیتے رہو یہاں تک کہ سفید دھاگا یعنی صبح صادق سیاہ دھاگے سے یعنی رات کی تاریکی سے واضح ہو جائے، یعنی صبح صادق ہو جائے اور رات ختم ہو جائے تب تک آپ کھا سکتے ہو، پھر تم روزہ رکھو رات تک، ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر تم روزے کو پورا کرو رات تک۔ یہ سحری کا وقت یہ فجر تک رہتا ہے اور صبح صادق تک رہتا ہے، اس کے بعد نہ کھا سکتے نہ پی سکتے۔ اگر کوئی آدمی کھائے گا پیے گا تو پھر اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ اور ہمارے ہاں جو اذان ہوتی ہے وہ فجر اور صبح صادق کے بعد دی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں جو اذان ہوتی ہے وہ فجر کا وقت جب ہوتا ہے صبح صادق ہوتی ہے اس کے بعد دی جاتی ہے، تو پھر اس وقت آپ کیسے کھا پی سکتے ہیں؟ اگر کھائیں گے تو آپ کا روزہ کیسے ہوگا؟ کوئی اگر غلطی سے کھا لیا ہے تو روزے کی قضا لازم ہوگی، اور کوئی جان بوجھ کر فجر کی اذان کے وقت کھاتا ہے تو اس کے اوپر روزے کی قضا بھی ہے اور کفارہ بھی لازم ہوگا۔ جہاں تک ہے ابو داؤد شریف کی روایت کی، وہ روایت یہ ہے، وہ حدیث ہے ما سمع احدکم النداء والاناء على يده فلا يزعه حتى يقضي حاجته منه، کہ جب تم میں سے کوئی اذان سنے، یہاں پر فجر کی اذان کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے، اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو یعنی سحری کھا رہا ہو تو برتن کو نہ رکھے یہاں تک کہ وہ اپنی حاجت کو پوری کرے یعنی سحری پوری کرے۔ تو اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ فجر کی اذان ہو رہے تب بھی سحری کھا سکتے ہیں، اس سے انہوں نے دلیل پکڑی ہے۔ لیکن اس روایت اور حدیث کو سمجھنے کے لیے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا منظر سمجھنا ہوگا، اور وہ منظر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو اذانیں دی جاتی تھیں، ایک اذان سحری کے وقت ہوتی تھی رات کے وقت، اور ایک اذان فجر کی ہوتی تھی۔ سحری کے وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اذان دیتے تھے، اور فجر کے وقت حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ اذان دیتے تھے۔ اور سحری کے وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اذان دیتے تھے، اس کا مقصد یہ تھا تاکہ سونے والا جاگ جائے، جو نماز پڑھ رہا ہے تہجد پڑھ رہا ہے وہ اپنے گھر پر جا کر سحری کرے، اور جس کو روزہ رکھنا ہے جو روزے رکھنے والے ہیں وہ سحری کرے، یہ مقصد ہوتا تھا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ سحری کے وقت اور رات کے وقت اذان دیتے تھے۔ دلیل کیا ہے تمہارے پاس؟ یہ روایت کہاں پر موجود ہے؟ تو یاد رکھیے کہ یہ روایت بخاری شریف میں 4 جگہ پر موجود ہے، مسلم شریف میں 2 جگہ پر موجود ہے، ابن ماجہ شریف میں 2 جگہ پر موجود ہے، ترمذی شریف میں 1 جگہ پر موجود ہے، اور بلوغ المرام میں 1 جگہ پر موجود ہے، موطا امام مالک کے اندر 1 جگہ موجود ہے، اور مسند الحمیدی میں 1 جگہ موجود ہے۔ گویا کہ کل 12 جگہوں پر روایت موجود ہے، اور اس کے راوی ہے صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ۔ وہ روایت کیا ہے؟ وہ حدیث کیا ہے؟ وہ حدیث یہ ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بلالا ینادی بلیل فکلوا واشربوا حتی ینادی ابن ام مکتوم۔ ترجمہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک حضرت بلال رضی اللہ عنہ رات کے وقت اذان دیتے ہیں، سحری کے وقت اذان دیتے ہیں، بس تم کھاتے رہو پیتے رہو یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم اذان دے دیوے، یعنی حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ جو فجر کی اذان دیتے ہیں اس وقت تک آپ کھا پی سکتے ہیں اور پی بھی سکتے ہیں، یعنی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذان کو سن کر کھانا پینا بند نہ کرے، کیونکہ یہ سحری کے وقت اور رات کے وقت دی جاتی ہے۔ سحری کے وقت اذان کیوں ہوتی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ سحری کے وقت اذان کیوں دیتے تھے، اس کی وضاحت بھی حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يمنعكم من السحور اذان بلال فانه يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرد قائمكم ويتسحر صائمكم فعليكم بأذان ابن ام مکتوم۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال کی اذان تم کو سحری کھانے سے نہ روکے، اس لیے کہ حضرت بلال رات کے وقت سحری کے وقت اذان دیتے ہیں۔ کیوں اذان دیتے ہیں؟ لیوقظ نائمکم، تاکہ تمہارے سونے والے جاگ جائے، ویرد قائمکم، کہ تم میں جو تہجد کی نماز پڑھتے وہ اپنے گھر کو لوٹ جائے، ویتسحر صائمکم، اور تمہارے روزے دار سحری کرے، فعلیکم، پس تم روزے کو لازم پکڑو، یعنی روزے کو بند کر دو، باذان ابن مکتوم، حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ کی اذان کے وقت روزے کو بند کر دو۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت بلال کی اذان سحری کے وقت ہوتی تھی، لوگوں کو جگانے کے لیے، متنبہ کرنے کے لیے، تاکہ سحری کر لے اور روزہ رکھ لے۔ اب یہاں پر ابو داؤد شریف کی روایت کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور محدثین نے ابو داؤد شریف کی اس روایت کے دو مطلب بیان کیے ہیں۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ جو ابو داؤد شریف کے اندر روایت ہے ما سمع احدکم النداء، کہ تم میں سے جو اذان کو سنے، تو یہاں پر کون سی اذان مراد ہے؟ تو یہاں پر محدثین نے لکھا ہے کہ وہی اذان مراد ہے جو حضرت بلال رضی اللہ عنہ سحری کے وقت دیتے تھے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہی راجح قول ہے کہ یہاں پر ندا سے مراد حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذان مراد ہے جو سحری کے وقت دیتے تھے، نہ کہ عبداللہ ابن مکتوم کی اذان جو فجر کے وقت دیتے تھے۔ تو یہاں پر سحری کی اذان مراد ہے کہ جب سحری کی اذان سنو جو حضرت بلال دیتے ہیں، تم کھانا مت روکو، کھا رہے ہو تو سحری کھاتے رہو، کیونکہ وہ سحری کے وقت ہو رہی ہے، فجر کی اذان نہیں ہو رہی ہے۔ اور دوسرا مطلب جو ابو داؤد شریف کی شرح ہے بذل المجہود کے اندر، اس کے اندر وضاحت کی ہے کہ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر غلطی سے مؤذن سحری کے وقت اذان دے دے، فجر کی اذان سحری کے وقت دے دے، اس کو پتہ نہیں چلا کہ فجر کا وقت ہوا نہیں، اور غلطی سے اس نے سحری کے وقت اذان دے دی، تو آپ سحری کھانے کو مت چھوڑیں، آپ کا باقی ہے، یا کھا رہے تو کھاتے رہے، کیونکہ مؤذن سے غلطی ہوئی ہے اور اس نے غلطی سے سحری کے وقت فجر کی اذان دے دی ہے، تو اس اذان کے اعتبار نہیں ہوگا، یہ سحری کا وقت ہے، سحری کا وقت ہی سمجھا جائے گا۔ پھر جب فجر کا وقت ہوگا تو دوبارہ اذان دی جائے گی۔ تو اگر مؤذن غلطی سے سحری کے وقت فجر کی اذان دے دیتا ہے تو آپ سحری کھانا نہ چھوڑیں، سحری کھائیں، کیونکہ ابھی فجر کا وقت نہیں ہوا ہے، یہ مؤذن سے غلطی ہوئی ہے، اس لیے اس اذان کے اعتبار نہیں ہوگا۔ تو اس حدیث سے یہ دوسرا مطلب بھی سمجھ میں آتا ہے۔ تو یہ مطلب ہے، یہ نہیں کہ فجر کی اذان ہو رہے تب بھی آپ سحری کھا سکتے اور کر سکتے۔ ایک بھی روایت اور حدیث آپ ثابت کر کے دکھائے کہ کسی صحابی نے کہا ہو جو صحابہ کرام سے مروی ہو کہ فجر کی اذان ہو رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ہم سحری کھا رہے تھے، عبداللہ ابن مکتوم فجر کی اذان دے رہے تھے اور ہم سحری کھا رہے تھے، ایک بھی روایت ثابت کر کے دکھائے۔ تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، حدیث کھولتے ہیں اور حدیث کا اردو ترجمہ پڑھ لیا اور پھر بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، پورا پس منظر نہیں سمجھتے اور بھی روایت کو نہیں دیکھتے۔ کئی بار ایک روایت کو سمجھنے کے لیے دوسری روایت اور حدیث کا سہارا لیا جاتا ہے۔ اب اس روایت کو سمجھنے کے لیے دوسری احادیث کو جب سامنے رکھا تو سمجھ میں آیا تو یہاں پر کون سی اذان مراد ہے؟ یہاں پر فجر کی اذان مراد نہیں بلکہ سحری کی اذان مراد ہے، اور ہمارے زمانے میں ایک ہی اذان ہوتی ہے اور وہ ہوتی ہے فجر کا وقت ہونے کے بعد، صبح صادق کے بعد۔ اس لیے اب اس وقت آپ سحری نہیں کھا سکتے، وقت ختم ہو گیا ہے۔ اگر آپ کے سامنے کوئی اس طرح غلط بیان کرتا ہے کہ فجر کی اذان ہو رہے تب بھی آپ سحری کھا سکتے ہیں تو اس کی بات کو نہ مانیں۔ اللہ اعلم بالصواب۔